لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال الله تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیز السامعین، اللہ تعالی نے تخلیق انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے زمین کی جانب بھیجا تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد پاک کہ ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارک، کہ انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر اللہ تعالی کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر وہ قرۂ ارض پر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ تعمیر کرنے والا میرا آپ کا اور تمام انسانیت کا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، کہ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا وہیں سے مساجد کا بھی آغاز ہوا، اور وہ آغاز اللہ تعالی کے حکم کی بنا پر ہے۔ حالیہ گزشتہ ہفتے جو ایک حادثہ ہوا، آپ میں سے اکثر افراد کے علم میں ہوگا
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں، کہ وہ شہر جس کا نام اسلام آباد ہے، کہ جہاں پر اسلام آباد ہے، افسوس وہاں پر اسلام آباد کے قیام سے بھی پہلے بلکہ ملک پاکستان سے بھی قدیم مسجد مدنی مسجد جو راولپنڈی چوک کے قریب واقع تھی، تقریباً 100 سال پرانی مسجد، اس کو گزشتہ ہفتے میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تمام اسٹریٹ لائٹس کو آف کیا گیا، ارد گرد کے سارے علاقے میں اندھیرا کیا گیا۔ مسجد کے سامنے کی جانب ایک اور مسجد امیر حمزہ واقع ہے، وہاں کے امام صاحب نے ہمارے علماء کے جو بڑے ہیں سرپرست ہیں آزادی صاحب، ان کو اطلاع کی کہ یہاں پر بالکل اندھیرا ہو چکا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ تو آزادی صاحب نے رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت ہے، ہمارے اسلام آباد کے ڈی سی صاحب کو کال کی کہ جناب یہاں پر اندھیرا کیوں ہوا ہے، خیریت؟ انہوں نے آگے سے کہا 14 اگست کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، فل ڈریس ریہرسل ہو رہی ہے، اس لیے اندھیرا کیا ہے۔ اتوار کے دن صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ مدنی مسجد 100 سال پرانی مسجد اس انداز میں شہید کی گئی کہ اس مسجد کا ملبہ بھی راتوں رات وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور رات کے اسی اندھیرے میں گڑھے کھود کر درخت اگا دیے گئے، رات ہی رات کارپیٹڈ گھاس کھود آ کر وہاں پر پھیلا دی۔ صبح جب انسانوں کا ادھر سے گزر ہوا تو لوگ دیکھ کر حیران، فقط ایک ہی رات میں مسجد بھی ختم، گھاس بھی اگ گئی، درخت بھی اگ گئے۔ اور جب اس انتہائی بے ایمانہ عمل کا علم ہوا، علماء میں جب بات پھیلی تو علماء نے اس کے خلاف فور ایکشن لیا۔ موقع پر جا کر علماء نے ان کے اگائے ہوئے پودے سارے ہٹا دیے، اور ہٹانے کے بعد حکومت کے سامنے مطالبہ رکھا کہ یہ مسجد جو قیام پاکستان سے بھی قدیم ہے، اس کو بالفور بنایا جائے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی فقط وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کا اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، نمازیں قائم کرتے ہو، زکات ادا کرتے ہو، اور آخری چیز ولم یخش الا اللہ، فقط ایک اللہ ہی سے ڈرتے ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر خوف ان کے دلوں میں نہ ہو۔ فقط ایسے ہی افراد مساجد کو آباد کر سکتے ہیں، مساجد کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دلوں میں خیر اللہ کا خوف ہے تو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ڈھائیں گے، شہید کریں گے۔ کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک
کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ کسی شخص نے، جماعت نے، اہل علاقہ نے اللہ تعالی کے لیے خالص مسجد کو بنایا تو اللہ تعالی ان کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے۔ اب اگر اس ارشاد کا الٹ ہم دیکھیں کہ جس کسی شخص نے مسجد کو اٹھایا، شہید کیا، مسجد بھی وہ مسجد کہ جو 16 سال سے بھی قدیم ہے، تو کیا اس شخص کے لیے جہنم میں گھر نہیں بنایا جائے گا؟ کہ اللہ کا گھر قائم ہے، ایک صدی سے آباد ہے، جہاں سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے۔ ایک آباد مسجد کو راتوں رات جو شخص ڈال دے تو وہ یہ جان لے جہنم میں اس کے لیے گھر بنایا جائے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے، کفار، اہل باطل اور ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے احکامات پر عمل کرنے والے، ان کی ہمت ہو چکی کہ دار حکومت کے اندر اتنی قدیم مسجد کو شہید کر دیا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور پھر جب موقع پر جا کر علماء نے احتجاج کیا، مغرب کی نماز ہم لوگوں نے وہاں پر ادا کی، تو حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی ہمارے اسلام آباد کے آئی جی صاحب، اس علاقے کے ایس پی صاحب، وزیر مملکت برائے داخلہ دلال چودھری صاحب، یہ حضرات اکٹھے ہوئے اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے گھر آئے اور ان کے گھر آ کر انہوں نے یہ عرض پیش کی کہ فی الحال آپ اپنے علماء کو وہاں سے ہٹا دیں، موقع سے ہٹا دیں اور ہمیں 48 گھنٹے کی مہلت دیں کہ ہم لوگ 48 گھنٹے کے بعد مسجد خود بنا کر دیں، حکومت اپنے خرچے پر مسجد بنا کر دے۔ تو حیدری صاحب کے حکم پر علماء نے موقع 48 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، مہلت دیتے، ہماری حکومت ہے اور ملک کے اندر انتشار نہیں چاہتے، ملک کے اندر فساد نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ عوام اور حکومت آمنے سامنے آئے، ہماری اسلام آباد کی انتظامیہ کے سامنے عوام کھڑی ہو، مقابلہ ہو، ان کا آمنا سامنا ہو۔ علماء نے ان کا یہ مطالبہ مانتے ہوئے 48 گھنٹے کی مہلت دی۔ گزشتہ جمعرات کے دن، کل ظہر کے بعد وہ 48 گھنٹے مکمل ہوئے۔ پھر جب علماء نے بات کی تو بہت سی چیزیں سامنے آئی۔ ہماری حکومت نے حسب ثابت وعدے پر عمل نہیں کیا، حسب ثابت ہمیں جھوٹا آسرا دیا کہ فی الحال آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں، وقتی طور پر انہوں نے اپنے لیے آسانی دیکھی۔ تو پھر علماء کا یہ مشورہ ہوا کہ آج جمعے کے دن جمعے کی نماز 2:30 بجے انشاءاللہ شہید جامع مسجد
مدنی کے مقام پر ادا کی جائے گی. اور مطالبہ یہ کیا علماء سے، ائمہ سے کہ جمعے کے بیانات وہ کب اسی حوالے سے ہو کہ عوام کو آگاہی ہو کہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اسلام کے نام لیوا مساجد کو ڈھا رہے ہیں. آج اگر انڈیا سے اطلاع آتی ہے کہ بابری مسجد کو ہندوؤں نے شہید کیا، ہم یہاں پر اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. ہماری حکومت کو بھی ایک ایسا ایشو ملتا ہے کہ وہ اس کو تھوڑا اچھالتی ہے. اب اللہ جانے ان کے مقاصد کیا ہے. ان اچھلنے سے، اس ایشو کو اٹھانے سے ان کے دنیاوی مقاصد کیا ہے وہ ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ بابری مسجد کے شہید ہونے پر تو ہمارا احتجاج ہے. ہمیں اعتراض ہے کہ کیوں شہید ہو رہی ہے، ہندو کافر ہے، ہندو فلاں ہے. آج ہمارے اسلامی ملک کے اندر دارالحکومت اسلام آباد کے اندر مسجد شہید ہو اور ہم لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اپنے رب کے عذاب کو دعوت دیں. جن لوگوں نے یہ عمل کیا وہ یہ جان رکھیں کہ سن 2007 میں جب لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا، تمام حاضرین کو یاد ہوگا کہ 2007 میں جب لال مسجد کا آپریشن ہوا، اس آپریشن سے پہلے اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. اسلام آباد کے ہم شہر کے سب کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں بجلی، پانی، گیس سب وافر مقدار میں موجود تھا. ادھر وہ آپریشن ہوتا ہے. ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، 2007 کے بعد سے پورے اختیار اسلام آباد پر ایسے حالات پیدا ہوئے. بجلی بھی تھوڑی ہو گئی، پانی بھی کم ہو گیا، گیس بھی تھوڑی ہو گئی. میرے بھائیو، جن لوگوں نے مدنی مسجد کو شہید کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی، اور جو کوئی شخص یہ بات سن کر خاموش رہا گویا کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہے. خاموش رہنے والا بھی ان مجرموں اور ظالموں کے ساتھ ہے. اگر تو کسی انسان کا کوئی عذر ہے، کوئی معذور ہے، اور وہ آج 2:30 بجے مدنی مسجد نہیں جاتا تو عند اللہ اس کی معافی ہوگی. لیکن اگر کسی شخص کو اللہ نے صحت دی ہے اور اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جمعہ یہاں پڑھ کر اس کے بعد راولپنڈی جو جا سکتا ہے، تو لازم ہے کہ ہم سب وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور بری الذمہ ہو جائے کہ یا اللہ تیرے گھر کی تعمیر نو کی خاطر جو ہماری استطاعت تھی، جو ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے کیا. کل تو آخرت میں ہم لوگ مجرموں کی صف میں نہ کریں. لازم ہے ہم سب پر کہ ہم آج جمعہ یہاں پر پڑھ کر وہاں جائیں اور موقع حاصل ہو، جماعت میں اگر شامل ہونے کا موقع مل بھی جائے، نماز جمعہ تو ادھر ہوگی 2:30 بجے، جماعت میں شامل ہو، نفل کے ارادے سے نیت باندھ کر کھڑے ہو اور 2 رکعت نفل وہاں پر ادا کریں اور اپنے آپ کو مسجد بنانے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والوں میں شامل کریں. میرے بھائیو، ہم نے فی الوقت اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے. مساجد کو ایسے سرعام شہید کرنا
یہ تو سرعام الحیات باللہ اللہ کے ساتھ اعلان چند ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھ جیسا کمزور بے عمل انسان الحیات باللہ اس جنگ میں ان کا ساتھی نہیں بن سکتا، ان کا حامی نہیں بن سکتا، اور ان کے اس عمل پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اور ہر ایمان والے پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد پاک جو آیت ابھی آپ حضرات کو سنائی کہ مساجد تعمیر کون کرتا ہے؟ فقط وہ تعمیر کرتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہو، وآت الزکاۃ، زکات دیتا ہو، ولم یخش الا اللہ، فقط ایک اللہ سے ڈرتا ہو، کسی اور سے نہ ڈرتا ہو، کہ جب حق کی بات آئے، جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات آئے تو کوئی ایمان والا خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم سب پر لازم کہ ہم جمعے کی نماز ادا کریں، گھروں کو جائے، کچھ کھانا پینا ہے کر کے، پانی اپنے ہمراہ لے کر وہاں جا کر کسی کو نہیں مارنا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ڈنڈا نہیں اٹھاؤ، پتھر نہیں اٹھاؤ، فقط جو مسجد تعمیر کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں ان کی صف میں جا کر خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، کہ حکومت کو یہ پیغام جائے کہ یہ لوگ مسجد کی شہادت پر افسردہ ہیں، یہ لوگ مسجد کی شہادت پر سراپا احتجاج ہے، اور یہ تعمیر نو کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو کوئی شخص آج وہاں پر جائے گا اور مسجد کی تعمیر نو میں اپنا حصہ ڈالے گا، انشاءاللہ تا قیام قیامت جب تک وہ مسجد قائم رہے گی ہم سب کا اس میں حصہ ہوگا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ہماری جان اور مال کا صدقہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سودا کیا دو چیزوں، ان کی ذات کا، میری ذات، میری زندگی کا، واموالهم، اور میرے مال کا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ جان اور مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت دے۔ میرے بھائیو، ہم لوگ جو یہاں سے اٹھ کر وہاں تک جائیں گے، جو ہمارا سفر ہوگا اس میں ہمارا مال خرچ ہوگا، جو ہم خود جائیں گے تو ہماری جان خرچ ہوگی، تو انشاءاللہ اس جان اور مال کو خرچ کرنے کے عوض انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے شخص کو وہاں پر انشاءاللہ جنت عطا کرے۔ تو میرے بھائیو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم لوگ جمعے کے بعد فیض آباد سے سیدھا روڈ آگے کو جا رہا ہے، اس جانب جائیں، بالکل بھی اپنے سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ روڈوں پر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ اسٹریٹ لائٹ سے، سگنلز ہوں، پودے ہیں، درخت ہیں، وہ سب میرے اور آپ کے مال میں سے بنائے گئے، جو ہم سے ٹیکس انہوں نے لیا اس پر بنائے، تو خدارا ان کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور روڈ پر چلتے ہوئے علماء کے ساتھ ہم نے شامل ہونا۔
تو انشاءاللہ سب حضرات کا ارادہ ہے کہ جائیں گے انشاءاللہ. مسجد میرے اور آپ کے شہر میں شہید ہوئی ہے، میرے اور آپ کے گھر میں شہید ہوئی. پاکستان بھر کی عوام پر لازم ہے کہ وہ آئے، لیکن میرا اور آپ کا جانا فرض عین ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کا حادثہ ہے. تو اس لیے ہم سب کا انشاءاللہ ارادہ ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم سب جمعے کے بعد مدنی مسجد جہاں شہید ہوئی وہاں پر جائیں گے اور علماء کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو حضرات بھی وہاں پر آئے ان کی مدد فرمائے، اور آج شہید مدنی مسجد کو اثر و تعمیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.